السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين فالشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کی بارگاہ میں بریلی کے امام یوں عرض پرداز ہے، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے خیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آئیے اسی پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھ لے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں سب پر آیا ہے، چاروں طرف فتنوں کی بوچھار ہے، فتنے ایسے ایسے اٹھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو دستک دیتے ہوئے اب لوگوں کے بستروں تک آ گئے۔ یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے مسلم اور صحیح عقائد پر ضرب کاری لگانے کے لیے یہ ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے۔ ان فتنوں کے درمیان ہم جی رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا
اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ میرے امام نے پیغام دے دیا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب ایسے ایسے بہروپیے بیٹھ گئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر اور چیزوں سے، وہ ویڈیو بند کر دو، یہ طریقے سب ہم تماشے جانتے ہیں۔ اگر ویڈیو کرنا ہے تو ابھی اٹھ کے میں چلا جاؤں۔ جلسہ جلوس اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ نام و نمود ہو، ہم نے بہت بڑا جلسہ کرایا، وہاں سے بلایا وہاں سے بلایا، رات بھر جلسہ چلا، اس لیے جلسے نہیں ہوتے۔ صرف جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر کر کے بچوں کی پرورش کا انتظام کرنے کے لیے انہیں وہ مواقع نہیں ملتے ہیں کہ پورے طور سے وہ باتیں سمجھ سکے، تو دور دور سے لوگوں کو بلا کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح ہو۔ جلسہ یہی ہے۔ ہاں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں بہکایا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے بہروپے بیٹھائے گئے ہیں کہ فتنے جو ہے آپ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آج اسی سوشل میڈیا نے کئی لوگوں کو تباہ کیا ہے۔ کہیں مرزا جیسا شخص بیٹھا ہے، کہیں کوئی ڈاکٹر آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور تھوڑا بہت اردو عربی سیکھ کر کے آ جانے کے بعد ہماری جوان نسلوں کو خراب کرنے کی ناپاک سازش رچی جا رہی ہے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ جلسہ جلوس میں جانے کا شوق کم رہ گیا ہے، اور بیٹھ کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم میڈیا میں دیکھیں، ارے جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی ہم کلک کریں گے، سارا مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوگا۔ میاں کیا ہم پہچانتے ہیں وہ آنے والا کتنی اونچی ٹوپی پہنا ہے، لیکن اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی کتنی محبت ہے؟ ارے نام لینے والے تو ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک وہابی مولوی تھا، اس نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کی، اور اعلیٰ حضرت کی جیسے تعریف کی، ہمارے کچھ سنی سہل عقیدہ جوان تھے، وہ کہنے لگے ارے مولانا آخر جو ہے اس وہابی کو بھی اعلیٰ حضرت کی تعریف کرنی پڑی۔ میں نے کہا یہ اس کا شکنجہ ہے، یہ تمہیں جو ہے اپنی طرف پھنسانے کی ناپاک سازش ہے، اس لیے کہ کبھی تعریف کی جاتی ہے وہ تمہاری طرف آئے گا۔ جب تم اپنے سوشل میڈیا کو کھولو گے تمہارے ذہن میں شیطان وہ بات وسوسہ ڈالے گا، کہے گا دیکھو تو آج اس نے کیا کہا ہے، آج اس نے کیا کہا ہے۔ پھر آپ اسے کھولو گے، اور کھولنے کے بعد اس کو سنو گے، کب اس نے کفر بکا ہے، کب اس کی تم نے حامی بھر دی ہے، کب تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا انسان مسلمان صبح مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا۔ اب ذرا بتائے رات تو آدمی سوتا ہے، صبح کیسے کافر ہو جائے گا؟ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آج یہ سوشل میڈیا نے ہمارے اندر ایسا کھوکھلاپن پیدا کر دیا ہے، لوگ اسی لیے پریشان ہیں کہ یہ دیکھ دیکھ کر کے سوچتے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے۔ نہیں میاں، یہ تباہ کرنے والی کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایک سے ایک بہروپی آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے بگلا جانتے ہیں نا، سفید کلر کا جو ہوتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے؟ بالکل دریا کے کنارے ہوا کرتا ہے، اور تالاب کے کنارے جا کر کے اتنا وہ ایسے بیٹھتا ہے کہ بالکل پتا چلتا ہے کہ ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے۔ بالکل خاموش ہو کر کے کبھی کبھی ایک پیر اٹھا کر کے بیٹھتا ہے، اور مچھلیوں کی تاک میں ہوتا ہے، کبھی آنکھ بھی بند کر دیتا ہے، لیکن جو مچھلیاں جو ہے وہاں بگلے کو نہیں جانتی ہے، اور وہ سوچے گی کہ یار
یہ بگلے کو لوگ کہتے ہیں یہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا بگلے کو دیکھیے تو صحیح، کتنا حسین انداز ہے، کتنے تصوف میں بیٹھا ہے، آنکھیں بند کر کے ایک ٹانگ اٹھا کر کے بیٹھا ہے۔ اب جو مچھلی اس بگلے کی زیارت کے لیے آتی ہے، بگلا اسی مچھلی کو پکڑتا ہے۔ تو ہوش کے ناخن سنبھالو، اگر جو سوشل میڈیا اور وہابیہ کی اگر تقریر سننے کا عادی ہو جاتا ہے، سمجھو وہ اسی پر شکار کر لیتا ہے، وہ اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی بات اب تو حالات یہ ہونے لگے ہیں کہ بھائی اب جب تک تعلق نہیں بنائیں گے مولانا کیسے ہمارا بزنس چلے گا، کیسے ہمارا دھندا چلے گا؟ ارے میاں ہمارا دھندا ہم نہیں چلاتے ہیں، ہمارا جائز کاروبار ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے رسول پاک کی عطاؤں سے ملتا ہے، ان کے نوازشات سے ملتا ہے، ان کے قدم ناز کی برکتوں سے ہمارے گھر میں دانا پانی آتا ہے۔ میرے امام کا شہزادہ عرض پرداز ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ سوچ لیا کہ وہابیہ سے دوستی گاٹھیں گے تو بزنس اچھا چلے گا، ہم دوستی بنا لیں گے تو دو چار ساڑیاں زیادہ بکے گی۔ نہیں میاں، رسول پاک کے دشمن کو اگر راضی کر کے رسول پاک کو راضی کرنا چاہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ رسول پاک نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ مولانا لوگ کن کن کو چھڑوائیں گے؟ ارے میاں مولوی نے نہیں بلکہ رسول پاک نے ہماری حمایت فرمائی، ہم سے محبت فرمائی ہے۔ رسول پاک نے 73 فرقے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، سورج اپنی سمت بدل سکتا ہے، چاند جو ہے اپنی چاندنی کو مدھم کر سکتا ہے، دریا کی طغیانیاں رک سکتی ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے۔ اب آپ کو جس فرقے پیچھے چلنا ہے وہ ایک ہی فرقہ ہے اور چھوڑنا ہے 72 چھوڑنے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، چھوڑنے والے زیادہ ہوئے، پکڑنے والے زیادہ ہوئے، چھوڑنے والے زیادہ ہوئے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے مولانا یہ جو فرقے کی آپ بات کرتے اس میں اتنی خرابی نہیں ہے، اس میں اتنی خرابی نہیں ہے، ہم اور آپ کیا خرابیاں جانے۔ یہ صحابہ کرام نے ہمارے لیے راستہ کلیئر فرما دیا۔ عرض کرتے ہیں من ہیا یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا پہلا فرقہ کون سا ہے جو جہنم میں جائے گا، دوسرا چوتھا فرقہ کون سا ہے جو جہنم میں جائے گا، 10-20 فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا، 40-50 فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے 72 کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اگر اس کی شناخت اور انٹروڈکشن کرنا ہوتا تو ہمارے 70 سال ان 70 فرقوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ختم ہو جاتے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ کس پہ چلنا ہے، کون ہمارا رہبر ہے، کیا راہ ہے ہماری۔ لیکن صحابہ کو کس چیز کی ضرورت تھی میاں؟ ارے صحابہ تو اٹھتے تو رسول پاک کی زیارت کرتے، سونے جاتے تو رسول پاک کی زیارت کرتے، نماز میں رسول پاک کی ابتدا کرتے۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے دھواں نہیں۔ ان صحابہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور آج لوگ صحابہ کی شان میں لان تان کرنے لگے ہیں، صحابہ کی شان میں کہتے ہیں یہ فلاں ایسا فلاں ایسا۔ رسول پاک نے جب یہ حدیث پڑھ گیا ہوں تو ایک اشارہ یہاں سے دیتا چلو۔ اب کچھ لوگ آئے ہیں جو حضرت ابوبکر عمر کو مفضول بتاتے اور حضرت مولا کائنات کو اعلیٰ افضل بتاتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے۔ ذرا دیکھیں یہ کیسا فتنہ ہے۔ رسول پاک تو فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں ایسی ہزاروں حدیثیں آپ کو کتابوں میں ملے گی۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث پڑھ دو، رسول پاک نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جو کسی ایک کی پیروی کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہاں بھی دیکھیں اصحابی کا صیغہ، یہ جمع کا صیغہ فرمایا، وہاں بھی جمع
جمع کا صیغہ جہاں جہاں دیکھیں گے. اب رسول پاک نے جب تمام صحابہ کا ذکر فرمایا، کس ملا کو کسی نے حق دے دیا ہے کہ آپ کسی صحابی کو چھاڑ دے؟ ارے رسول پاک نے جب فرما دیا ہے تو ابو بکر بھی اسی صحابہ میں ہے، عمر فاروق اعظم بھی اسی صحابہ میں ہے، حضرت مولا کائنات اسی میں ہے، حضرت عثمان غنی اسی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی میں ہے، حضرت سعد بن وقاص اسی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اسی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اسی میں ہے، حضرت سعید بن خدری اسی میں ہے. اور ان صحابہ کے جرم میں امیر معاویہ اسی میں ہے. نہ صحابی کو کل چھاٹا گیا تھا نہ آج چھاٹا جائے گا. ہم کل بھی صحابہ کے ساتھ تھے اور آج بھی صحابہ کے ساتھ ہیں، اور اہل بیت کی عظمتیں ہمارے دلوں میں ہے کہ بریلی سے امام نے کہہ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور امیر معاویہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اب یہ کافی نہ تھا، رسول پاک فرماتے ما انا، لیکن ساتھ میں صحابہ کے طریقے کو بھی کامیابی کا اور ناجی طریقہ فرمایا. کیا وجہ تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ کیونکہ جب آپ کو نماز سیکھنی ہے رسول پاک فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. آپ کو حج کے ارکان چاہیے، رسول پاک کی حدیثوں سے مل جائیں گے. آپ کو ماں باپ کے عظیم کا طریقہ چاہیے، رسول پاک کے حکام اور رسول پاک کی حدیث سے مل جائیں گے. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا معاملہ آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی اختیارات کا معاملہ آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی علم غیب کا معاملہ آئے گا تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. اب رسول پاک نے اپنے صحابہ کا جو طریقہ ما انا علیہ واصحابی ذکر فرما دیا، یہ کلیئر ہو گیا کہ جب لوگ نماز سیکھے حدیث سے سیکھ لے، حج کے ارکان حدیث پاک سے سمجھے، اقوال فقہا سے سمجھے، لیکن جب تعظیم کی بات آئے تو میرے صحابہ کی زندگی دیکھ لینا. میرے صحابہ نے جو اختیار رسول پاک کے بارے میں مانا ہے اسے آپ پڑھ لینا. آج یہ وہابیہ دیا بنا، یہی سلفیہ آپ کے بنارس سے چھپی تقویت الایمان صفحہ نمبر 89 پہ لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے، کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. بتاؤ ایسے لوگوں سے آپ دوستی کاٹیں گے؟ ایسے دو لوگوں سے ہم دوستیاں کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم رسول پاک کے ماننے اور ان کے غلام ہیں، اور ہم نے جو ہے ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے. یہ کہتا ہے کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا طریقہ کیا تھا. آپ حضرت جابر ابن عبداللہ کی یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کے والد محترم جو ہے یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور آپ پر بہت زیادہ قرض چھوڑا تھا، اور ان کے باغ میں جو کھجوریں تھی وہ باغ میں کھجوریں پکنے کا انتظار کر رہے تھے. حضرت جابر نے سوچا تھا اگر میرے باغ کی کھجوریں تیار ہو جائے گی قرض خواہوں کو میں ادا کر دوں گا، اگرچہ ایک دانہ بھی میرے پاس نہ رہے اپنے ہمشیرگان کا پیٹ تو میں مزدوری کر کے پال لوں گا، مزدوری کر کے ان کی پرورش کر لوں گا، لیکن میرا قرض میرے سر سے اتر جائے. لیکن جب باغ میں اس کھجوروں کو تیار ہوتے کے بعد دیکھا آپ نے کھجوروں کو اتارا، آدھے قرض خواہ بھی آدھا بھی قرض ادا نہ ہو، اتنی کھجوریں تھی. حضرت جابر کہاں گئے؟ حضرت جابر نے کیا سوچا؟ حضرت جابر کے ذہن میں فوراً بات آتی ہے لاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں چلے جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں. رسول پاک سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میرے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے، بہت سارا قرض
چھوڑا ہے، میں نے سوچا تھا باغ میں جو کھجور کا جمع ہوگی میں قرض خواہوں کو ادا کر دوں گا، میرے سر سے قرض اتر جائے، لیکن یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قرض کو ناکافی ہوگی۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا تو میرے پاس کیوں آئے، جا کے قرض خواہوں کو کہو جا کر کے قرض معاف کرواؤ۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ رسول پاک نے اعلان کر دیا ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب حضرت جابر کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں مانگا جاتا ہے، تبھی تو رسول پاک کی بارگاہ میں آئے، اور یہ لوگ کہتے ہیں رسول کی بارگاہ میں نہیں مانگنا چاہیے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ آخر بتاؤ، کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو بتوں کے پاس سب مانگتے تھے اور یہ بھی تو خیر اللہ ہے۔ ارے میاں، وہ بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہے کہ ان کے سامنے شرک ہے، ان کے پاس مانگنا شرک ہے، ان کے سامنے پیشانی جھکانا شرک ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں مطلق اعلان فرما دیا ما آتاکم الرسول، میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو۔ اب آپ ذرا سوچیں، ما عامہ ہے، جو دے وہ لے لو، یہاں کسی چیز کی تخصیص فرمائی؟ جب ان وہابیہ دیابنا سے کہتے ہیں ارے قرآن پاک میں تو صاف ہے کہ ما آتاکم الرسول فرمایا، میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو، تو اب تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ارے یار اس سے تو جو ہے حدیث، اس سے جو ہے قرآن پاک لینا ہے، اسلام کی بات لینا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ مطلق فرمایا ہے کہ میرا محبوب جو دے وہ لے لو، اب آپ سوچے وہ تخصیص کر رہے ہیں، رب مطلق فرماتا ہے کہ میرا محبوب قرآن پاک دے تو قرآن پاک لے لو، اسلام دے تو اسلام لے لو، کلمہ دے تو کلمہ لے لو، میرا محبوب جو دے وہ لے لو۔ ایک ترجمہ محدث کبیر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اے لوگو تمہیں جو چاہیے وہ میرے محبوب سے لے لو، جو چاہیے وہ میرے محبوب سے لے لو۔ اب آپ ذرا سوچیں، اگر تمہیں کوئی بڑے مال کے سامنے لے جا کر کے کھڑا کر دے اور پھر کہے میاں تم کو جو چاہیے مال میں سے لے لو، سارا بل ہم چکا دیں گے، اب آپ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ چائے پتی لے کر کے آئیں گے؟ کیا شکر لے کر کے آئیں گے؟ ارے نہیں، میرا مالک مجھے کہا ہے کہ اتنا لے لو، جو لینا تو چائے لوں گا تو پتی لے لوں گا، چائے پتی لے لوں، شکر لے لوں، اور یہ کہیں مہنگا کپڑا خریدوں گا تو ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، آپ نہیں سوچتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے مالک نے کہا جو چاہیے لے لو۔ اب آپ مول میں جاتے ہیں، جو دل چاہا آپ نے وہاں سے اٹھایا۔ ارے صحابہ نے یہی تو کیا کہ جس کو جب ضرورت پڑی، حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آیا رسول پاک کی بارگاہ میں، حضرت مولا کائنات کو آنسو میں چشمے کی شکایت ہوئی رسول پاک کی بارگاہ میں، حضرت ابو ہریرہ کو ذہن کی تقویت چاہیے رسول پاک کی بارگاہ میں، حضرت جابر پر قرض بڑھ گیا رسول پاک کی بارگاہ میں، جب کسے جو چاہیے رسول پاک کی بارگاہ میں مانگا۔ ارے تو بریلوی نے کوئی نئی بات نہ کہی بلکہ میرا امام پکار اٹھا، واہ کیا جودو کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بانگے دو حل کوئی کہہ سکتا ہے، ما انا علیہ واصحابی کا مصباح، پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو اہل سنت والجماعت، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جو صحابہ کے طریق پر ہے۔ حضرت رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا ارے یہاں کیوں آ گئے، جاؤ جاؤ پہلے غیر اللہ کے پاس مانگتے تھے، میں بھی تو غیر اللہ ہوں، لیکن نہیں، رسول پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ رسول پاک کے عاشق صادق عرض فرداز ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ رسول پاک کی بارگاہ ہے۔ حضرت جابر سے فرمایا اے جابر جاؤ اور عمدہ قسم کی جو کھجوریں ہیں اسے ایک طرف کرو، اور اوسط درجے کی ہے اسے ایک ڈھیر الگ لگاؤ، اور جو ردی قسم کی ہے اس کا ڈھیر الگ لگاؤ۔ حضرت جابر نے حکم کی تعمیل کی، آپ نے وہاں کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ کر کیا سکتے ہیں یا رسول اللہ،
اللہ بلکہ ان صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے نائب مطلق بنا کر کے بھیجا ہے. ہمیں جب جس چیز کی ضرورت پڑے رسول پاک اسے پوری فرماتے ہیں. حضرت جابر آتے ہیں اپنے باغ میں اپنی کھجوروں کا ڈھیر لگاتے ہیں. سب سے اعلیٰ قسم کا ڈھیر الگ ہے, سب سے اوسط قسم کا ڈھیر الگ ہے, ردی قسم کا ڈھیر الگ لگا دیا. حکم کی تعمیل ہونے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ حکم کی تعمیل ہو گئی, آپ تشریف لے چلے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور اس کے بعد آپ جو ہے سب سے عمدہ قسم کا ڈھیر تھا وہی آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے جو ہے لوگوں کو تقسیم کیا. اے جابر لے آؤ قرض خواہوں کو بلاتے جاؤ. ایک آئے اور ان کا قرض دے دیا گیا, دوسرا آیا اس کا قرض دے دیا گیا, تیسرا آیا اس کا قرض دے دیا گیا, یہاں تک کہ جتنے قرض خواہ تھے حضرت جابر کیا فرماتے کہ میرا قرض کافی نہیں تھا لیکن جب رسول پاک آئے ہیں تو سب کا قرض ادا ہو رہا ہے. اب بخاری شریف کے الفاظ آپ سنیں. حضرت جابر نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیر پر تشریف فرما ہے تمام کے تمام لوگوں کا قرض اتنے ہی سے ادا ہو گیا. سلم اللہ البیادر کلھا, اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام ڈھیروں کو اللہ نے سلامت رکھا اور فرماتے ہیں کہ جس پر رسول پاک تشریف فرماتے لم تنقص تمرۃ واحدۃ, میں نے کیا دیکھا کہ اس میں سے ایک کھجور کا دانہ بھی کم نہیں ہوا ہے. تو میرا امام کہتا ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی دیا مجھے بہرے سماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ کو کہاں سے لینا ہے؟ ارے کتنا بھی بڑا آدمی ہو جائے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز سے اگر ہمیں برکتیں حاصل نہ ہوئی تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, جو ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. ہم دنیا والوں کو خوش نہیں کریں گے, ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہیں گے. اور وہ کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. آئیے ایک خصائص الکبریٰ کی حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, بہقی شریف میں بھی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے, کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے ہیں. رسول پاک کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لشکر والوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے, آپ انتظام و انصرام فرما دے. رسول پاک نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میری تھیلی میں چند کھجوریں ہیں. حضرت ابو ہریرہ جاتے تھیلی لے کر آتے, رسول پاک نے فرمایا دسترخوان بچھا دیا جائے. دسترخوان بچھایا گیا اور آپ نے اس تھیلی کو الٹا کر دیا اور اس میں سے کچھ چند کھجور کے دانے نکلے, یا تو وہ 21 دانے ہو, اتنے کچھ چند کھجور کے دانے نکلے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھایا, پھر دوسرا دانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, تیسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. فرماتے ہیں کہ رسول پاک بسم اللہ شریف پڑھتے گئے اور ایک ایک دانہ اٹھاتے گئے. سارے دانے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے تصرف میں آ گئے, پھر رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ فلاں اور فلاں کے ساتھیوں کو بلاؤ. وہ لوگوں کو بلایا گیا, وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کھایا اور شکم سیر ہو گئے. پھر وہ گئے, پھر رسول پاک نے فرمایا ادعو فلاں بن فلاں, فلاں اور فلاں کے ساتھیوں کو بلاؤ. پھر وہ لوگ آئے, پھر وہ لوگوں نے کھایا, وہ شکم سیر ہوئے, وہ چلے گئے. پھر تیسروں کو. اس طریقے سے لشکر میں کیا 2 4 5 10 آدمی جاتے ہیں, اس غزوے میں کتنے لوگ رہے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ نے سب کو بلایا. اب یہ لوگ کو جب ہمارے کچھ لوگوں نے ان کی گرفت کی تو کہتے ہیں ہم فاتحہ پڑھنے کو تھوڑی منع کرتے ہیں, ہم تو دسترخوان پہ کھانا رکھ کے جو فاتحہ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, کھانا نہیں رکھنا چاہیے. ارے میاں رسول پاک کے سامنے دسترخوان بھی ہے, کیا کھجور تمہارے نزدیک کھانے کی چیز نہیں ہے؟ وہ رسول پاک ہے. آپ نے بسم اللہ شریف پڑھا, ہم گنہگار امتی ہے, ہم سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ کی چند آیتیں بھی پڑھتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ثبوت بھی حدیث پاک سے ہے کہ سامنے کھانا
کھانا رکھا گیا ہے، کھجوریں اٹھائی، سب کو بلایا، سب شکم سیر ہو کر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ تھیلی جو ہے اپنے پاس رکھ لو، اور کبھی اس کو اوندھا مت کرنا، کبھی اس کو الٹا نہ کرنا، جب جب تمہیں ضرورت پیش آئے تم ہاتھ ڈال کے کھجوریں نکالتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ تھیلی کو لیا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست تصرف کو دیکھے، دست اختیار کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ تھیلی کا منہ باندھ لیا ہے، جب آپ کو ضرورت پیش آتی آپ اسی سے کھجوریں نکالتے، فقیروں میں تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آتی آپ ان کو اسی تھیلی کے میں سے نکال کے دیتے، احباب میں اسی کو تقسیم فرماتے۔ یہ سلسلہ کہاں تک جاری تھا؟ وہ چند کھجوریں تھی، ایک تو لشکر شکم سیر ہو گیا ہے، اب رسول پاک کے شہزادے اور رسول پاک کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آمد حضور انیس المشائق کی آمد ہو رہی ہے، حضور فاتح بلگرام کا فیضان لے کر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور فاتح بلگرام، فیضان حضور فاتح بلگرام، آمد حضور انیس المشائق، آمد حضور انیس المشائق حضرت علامہ سید انس حسین واسطی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اطمینان نہیں ہوگا، آئیے کرسی بھی آگے کرم فرما دے، اوپر تشریف رکھیں گے تو میں مطمئن رہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جب جب تمہیں ضرورت پڑے اسی تھیلی سے تم نکالتے رہو اور اس کو الٹا نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب جب ضرورت پیش آتی اسی تھیلی کا منہ کھولتے، اپنا ہاتھ ڈالتے اور اسی سے کھجوریں نکالتے رہتے۔ یہ آپ کے ساتھ معاملہ اور یہ مرحلہ کب تک رہا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت ابو ہریرہ کا یہی معاملہ تھا کہ آپ اسی سے نکالتے رہتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری حیات پہ پردہ ڈال دیا اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ عہد خلافت پر تھے، آپ کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کا یہی معمول تھا، جب آپ کو ضرورت پیش آتی اسی سے کھجوریں نکالتے اور غربا میں یہی تقسیم فرماتے، اپنے لیے احباب کے لیے اسی سے کھجوریں نکالتے رہتے۔ جب حضرت ابو بکر کا زمانہ گیا اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین ہوئے اور تخت پر آپ تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کا یہی کام تھا، جب آپ کو کھجوروں کی ضرورت پڑتی اور غریبوں میں تقسیم فرماتے، احباب میں تقسیم فرماتے، تو حضرت ابو ہریرہ وہی تھیلی جو رسول پاک نے عطا فرمائی تھی اسی سے کھجوریں نکالتے اور نکال کے تقسیم فرماتے، اپنے لیے وہ اپنی ضرورت کے لیے نکالتے۔ جب یہ معاملہ گیا حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا اور آپ جب عہد خلافت اور آپ جب اس منصب پر فائز ہوئے، ان کے زمانے میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اسی تھیلی سے کھجوریں نکالتے رہتے۔ ذرا غور فرمائے کہ وہ ابو ہریرہ رسول پاک نے ایک تھیلی عطا فرمائی، چند دانے کھجوروں کے ہیں، لیکن آپ نے حضرت رسول پاک کی ظاہری حیات میں اسی سے نکالی۔ حضرت ابو بکر
بکر کے زمانے میں اسی سے کھجوریں نکالی، حضرت عمر فاروق اعظم کے عہد خلافت میں اسی سے کھجوریں نکالی، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسی سے کھجوریں نکالی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس روز لوگوں کے لیے دو غم تھے، ایک امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا اور میرے لیے دو غم تھے کہ میں جو ہے ایک تو حضرت عثمان غنی کو شہید کر دینے کا غم تھا، اور دوسرا غم وہ تھا کہ رسول پاک نے جو مجھے تھیلی عطا فرمائی تھی میری کمر سے وہ تھیلی چھٹ گئی۔ اب آپ اندازہ لگائے ابو ہریرہ نے اتنے زمانے تک اس میں سے کتنی کھجوریں نکالی، تو آج کا جب حساب لگایا جاتا ہے حضرت ابو ہریرہ کو دستے تصرف رسول پاک نے جس دستے تصرف سے کھجوریں عطا فرمائی تھی اس سے آج کے وزن کے اعتبار سے 12,000 کلو حضرت ابو ہریرہ نے اس میں سے کھجوریں نکالی ہے۔ تو میرا امام پکار اٹھا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، غربے بہا دیے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، آپ کو کہاں وہابیہ سے مانگنا ہے، دیابنا سے مانگنا ہے؟ آئیے اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ آپ کی خدمت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا جم کٹا وہیں پر خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو طلحہ گھر پہ آتے ہیں، اپنی اہلیہ محترمہ ام سلیم سے کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھوک محسوس کی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت ام سلیم کہتی ہے کہ میرے پاس جو ہے جو کی چند روٹیاں ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ حضرت ام سلیم نے جو ہے اس کو جمع ان روٹیوں کو رکھا اور اس کو جو ہے میرے لیے ایک دوپٹے میں باندھ دیا اور میرے گلے میں اس کو ڈالا، ایک طرف وہ جو گٹھڑی تھی اور ایک طرف دوسرا کنارہ تھا، اور مجھ سے فرمایا رسول پاک کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جب میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، رسول پاک کو کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کی تختیاں پڑھا کرتے ہیں، وہ دلوں کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں۔ رسول پاک کی بارگاہ میں جب حضرت انس بن مالک پہنچے، ایک طرف کھڑے ہو گئے، السلام علیکم سلام پیش کیا۔ جب ایک طرف کھڑے ہوئے، رسول پاک نے فرمایا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ عرض کیا جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کچھ کھانا لے کر کے بھیجا ہے؟ عرض کرتے ہیں جی ہمیں کچھ کھانا لے کر کے بھیجا ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، رسول پاک نے فرمایا اے صحابہ چلو ابو طلحہ کے گھر پہ چلتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول پاک کے ساتھ اتنے سارے صحابہ ابو طلحہ کے گھر پہ جا رہے، وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام و انصرام نہیں ہے۔ میں جلدی جلدی گھر گیا اور جانے کے بعد اپنے والد محترم جو سوتیلے تھے ان سے میں نے گزارش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ تمام صحابہ بھی آ رہے ہیں جتنے آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت ابو طلحہ کیونکہ بشری تقاضا ہے آپ تھوڑے سے گھبرائے، اپنی اہلیہ مکرمہ حضرت ام سلیم سے فرماتے ہیں کہ کیا بنے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، ان ماؤں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دو۔ اگر شوہر کی تھوڑی سی غربت ہو تو وہ چلے گا، لیکن شوہر کا عشق مصطفیٰ دیکھا کرو، شوہر کا عشق غوث اعظم دیکھا کرو، شوہر کا عشق غریب نواز دیکھو، اور اس دور میں ضروری ہے شوہر کا عشق امام محمد رضا دیکھا کرو کہ اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر کتنا چل رہا ہے۔ ایسی وہ ام سلیم پرداز ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یعنی جب رسول پاک صحابہ کرام کو لے کر کے آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کیا فکر ہے، وہ لا رہے ہیں وہی انتظام فرمائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ نے رسول پاک میں تھوڑی سی بھوک کو محسوس کیا تھا، لیکن جب رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے گھر تشریف لائے تو حضرت
حضرت ام سلیم سے فرماتے ہیں تمہارے پاس کھانے کی کیا چیز ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں جو دوپٹہ لٹکا تھا اسی کے کنارے میں جو روٹیاں میری والدہ ماجدہ نے مجھے باندھ کر دی تھی وہی کو رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس ایک گھی کا ڈبہ نکالا اور اسی سے تھوڑا سا گھی نچوڑا اور نچوڑنے کا تب رسول پاک نے فرمایا اے ام سلیم اسے بھور دو. جب بھور دیا گیا گھی کا ڈبہ نچوڑا تو وہ کیا تیار ہو گیا؟ مالیدہ تیار ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کے بعد رسول پاک نے اس پر کچھ پڑھا ہے. اب ان وہابیہ سے پوچھو جب تمہیں کنوکوں نے کہا کہ سنی کے فاتحہ میں ہم نے شرکت کی وہ برا کیا کر رہا ہے؟ وہ تو قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہا ہے, درود پاک ہی تو پڑھ رہا ہے. تو پھر ان کے پاس کوئی بہانہ نہ بچہ تو کہہ رہے ارے ہم تو اس کو جو سامنے کھانا رکھتے ہیں اس کو شرک کہتے ہیں, اس کو بدعت کہتے ہیں. ارے میاں یہ بھی طریقہ ہم کو صحابہ نے بتایا ہے. صحابہ کرام نے حضرت رسول پاک نے فرماتے ہیں انس بن مالک رسول پاک نے اس مالیدے پر کچھ پڑھا وہ نبی ہے کیا پڑھیں گے؟ قرآن پاک ہی تو پڑھیں گے. رسول پاک نے پھر فرمایا اے انس جاؤ فلاں اور فلاں کو بلاؤ. 10 آئے انہوں نے کھایا, پھر دوسرے 10 آئے انہوں نے کھایا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 70-80 لوگ اسی تھوڑے سے مالیدے میں کھاتے رہے. میں نیچے چھپ کے دیکھتا رہا کہ آئے یا اللہ یہ کھانا آتا کہاں سے ہے؟ اتنے لوگ کھاتے چلے جا رہے ہیں اور اس کھانے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. تو میرا امام پکار اٹھا مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے رہی. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اب آپ ذرا سوچیں حضرت انس بن مالک کے والد محترم حضرت ابو طلحہ نے سوچا تھا رسول پاک میں نے بھوک کو محسوس کیا ہے. اے ابو طلحہ رسول پاک لوگوں کے یہاں دعوت کھانے کے لیے نہیں بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے آئے ہیں. پوری دنیا میں جو دانا دانا جاتا ہے میرے رسول پاک کے دسترخوان سے ملتا ہے. تبھی میرا امام کہتا ہے زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ یا رسول اللہ تیرا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک دسترخوان سے سب کھاتے ہیں. اس لیے وفاداری اسی میں ہے کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وفاداری یہ ہے کہ وہ وہابی کو بھی خوش رکھو گے, دیوبندی کو بھی خوش رکھو گے, رافضی کو بھی خوش رکھو گے, کرامیہ کو بھی خوش رکھو گے, تفضیلیہ کو بھی خوش رکھو گے. کیا تمہیں روا ہے یہ کہ ہم رسول پاک کا کھائے؟ یہ تو ان کا تو حال یہ ہوا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے, ان کا تو یہ حال ہے. الحمدللہ ہم وفادار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کھاتے ہیں تو ان کی غلامی کا حق بھی ہم لیکن ہمیں جو ہے پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے. تو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سب کو ملا کرتا ہے, ہم کو بھی وہی سے ملتا ہے. اسی لیے میرا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک سنتے چلیے. کتاب المناقب میں بھی ہے, کتاب المغازی میں بھی ہے. بس کتاب المغازی میں ایک دو کلمات ایک دو الفاظ الگ ہے. کتاب المناقب کی حدیث پاک آپ کو پیش کروں. حضرت جابر ابن عبداللہ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک رکوہ میں پانی رکھا گیا اور اس کی لغت رکوہ بھی ہے اور رکوہ بھی ہے اور غالباً رکوہ بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا بخاری میں کہاں ہے؟ ارے میاں تم کیا حدیث پڑھتے ہو؟ آپ دیکھو آج بھی وہ مرد قلندر جس کو 93 سال ہو گیا لیکن آج بھی وہابیت پھراتی ہے جسے لوگ محدث کبیر سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے شب و روز کو دیکھا ہے ان کو اور دیکھا ہے
کہ کیا ان کا طریقہ ہے، قوم کا کتنا درد ہے، کیا صحیح کیا غلط ہے، یہ ساری چیزوں پر حضور محدث کبیر تاج الشریعہ نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیالہ رکھا گیا تو ہم لوگ حاضر ہوئے، سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، ہم کس چیز سے وضو بنائیں گے اور ہم کس چیز سے جو ہے ہم کا پانی پیئیں گے؟ یا رسول اللہ آپ کے سامنے جو ہے بس اتنا ہی پانی ہے۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا جا کر کے کوئی کنواں کھودو، جا کر کے کہیں بار پانی تلاشو، بلکہ رسول پاک تو آئے ہی اسی لیے تھے اور اعلان کر دیا انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ حضرت رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ کو جب اسی پانی میں رکھ دیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کامثال العیون۔ حضرت انس بن مالک نے عین نہیں، چشمہ نہیں، بلکہ چشمے کی جمع ہے، عیون کا لفظ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب رسول پاک نے اپنے دست تصرف کو اس پیالے میں رکھ دیا تو اس پیالے میں رکھنے کے بعد آپ کی گائیوں سے ایسے پانی کا چشمہ، ایسے چشمے جاری ہوئے جس سے ہم نے پانی بھی پیا، ہم نے مشکی سے بھی بھر لیے اور ہم نے وضو بھی بنا لیا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے انس اس وقت تم کتنے آدمی تھے؟ اب آپ لوگ دیکھیں یہ وہابیہ دیابنا الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو بریلوی والے بات چڑھا بڑھا کر بیان کرتے ہیں، بریلوی والوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ بات چڑھا بڑھا کر کے ارے جتنا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے۔ ارے میاں یہ بھی ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اسی بخاری شریف میں حضرت انس نے حضرت جابر نے یہ جواب نہیں دیا جب ان سے پوچھا کیا گیا، جب پوچھا گیا کہ تم کتنے تھے تو حضرت جابر فرماتے ہیں اگر ہم لوگ لو کنا الف مئتین، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، مگر ہم 1500 تھے۔ تو میرا امام پکار اٹھا نور کے چشمے لہرائے، دریا بہے انگلیوں کی کرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھنے والے وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسے کٹملے آئیں گے جو رسول پاک کی شان میں ان کے اختیارات بیان کرنے والوں پر انگشت نمایاں کریں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی نے بڑھایا، لیکن حضرت انس نے حضرت جابر نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، لیکن ہم 1500 تھے۔ آئیے یہ لوگ کہیں یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کی بات ہے، اور بھی حدیث مبارکہ ہے، سرکاران نے تشریف فرما ہے، اس لیے میں اب آگے بڑھ جاتا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی ظاہری حیات، ارے میاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سانس لینے کا یہ موقع میسر آیا ہے۔ اس لیے دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارے سچے دل سے مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے تمہاری مرادیں ابھی دھڑکنوں کے درمیان ہے، ادھر سے تمہاری مرادیں پوری کر دی جائے گی۔ اور جب دل سے انسان پکارے تو کیوں نہ ہو۔ میرا امام کہتا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ دل سے پکار کے تو دیکھو حضرت ابو الخیر عبداللہ بن حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہے حضرت عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طبقات میں بھی یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مستند کتابوں میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے ارکان سے فارغ ہوا، رسول پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے دیار اقدس پر حاضر ہوا. تقریباً 5 روز گزر گئے, مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز چکھنے کا موقع نہ ملا. اب میں جب ہتک ہار گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجرہ مبارک میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام پیش کیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی بارگاہ میں میں نے سلام پیش کیا. اور اس کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ آج کی شب میں آپ کا مہمان ہوں, یا رسول اللہ میں آج کی شب آپ کا مہمان ہوں. رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت ابو الخیر عبداللہ بن حماد نے یہ عریضہ پیش کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ممبر رسول کے پیچھے جا کر کے سو گیا. سونا کیا تھا, قسمت کا ستارہ نقطہ عروج میں گردش کرنے لگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں زیارت عطا فرمائی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائنی جانب حضرت ابو بکر ہے, بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہے, اور سامنے کی طرف حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف فرما ہے. انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر فرمایا کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. میں خواب ہی میں ہوں. میں اٹھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے درمیان میں نے بوسہ دیا, اور مجھے بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی. اب دیکھیں کیا عرض کیا تھا, آج کی شب میں آپ کا مہمان ہوں, لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری دنیا والوں کو کیسے عطا فرماتے, اپنے غلاموں کو دینے کا انداز کتنا نرالا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی, میں نے آدھی کھا لی, آدھی میرے ہاتھ میں تھی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا, وہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہے. رسول پاک تو زندہ ہے. جس چیز کو آپ اپنا دست مبارک لگا دے وہ ہر چیز بھی زندہ ہو جایا کرتی ہے. حضرت عماد کہتے ہیں میرے ہاتھ میں روٹی موجود ہے, تو میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, سبحان اللہ سبحان اللہ, چھپ جانے والے یہ رسول پاک عطا فرماتے ہیں. بہت سے لوگوں کا گجرات آنا جانا ہے. حضرت سرکار شاہ عالم کا جو دربار ہے یعنی احمد آباد شریف, وہاں تقریباً 600 سال سے زیادہ پرانے ایک بزرگ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت بابا اسحاق جو کھاٹو شریف میں یہ راجستھان کھاٹو شریف میں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے جانشین ہیں. جب وہ یہاں آ گئے, حج کے لیے گئے, حج کے ارکان سے فارغ ہوئے, جب آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, خرامہ حاضر ہوئے, اپنے اوراد و وظائف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ان کے خاصات جو قافلہ والے تھے انہوں نے کہا حضور ایسا ہے کہ اب کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے, اور کھانا پینا کھانے کا انتظام کرنے کے لیے آپ کچھ عطا فرمائیں. حضرت شیخ احمد کھٹو نے فرمایا ایسا ہے کہ میں تو رسول پاک کا مہمان ہوں, جاؤ تم لوگ کو انتظام کرنا ہے تو کرو, میں تو کھانے کا انتظام نہ کروں گا, اس لیے کہ میں رسول پاک کا مہمان ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 600-800 سال کے بعد یہ حالت ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جب آپ نے عریضہ پیش کر دیا کہ ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. حضرت شیخ احمد کھٹو جو ہے, آپ نماز پڑھنے کے بعد اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد خیمے میں جا کر اپنے بستر استراحت پر جب آرام فرما ہوئے, تو جب رات کا ایک پہر گزرا, دوسرا پہر گزرا, ان کے ساتھیوں نے جب کھانا تیار کر لیا تھا, کھانا تیار کرنے کے بعد پھر شیخ احمد کھٹو سے عریضہ پیش کیا حضور ایسا ہے آپ تشریف لائیے, کھانا تیار ہو گیا. شیخ احمد کھٹو نے اس وقت بھی یہی جواب پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوں, جاؤ جا کر تم لوگ کھانا کھا لو. جب رات کا 1-2 پہر گزر گیا, اس کے بعد سب آرام پر ہے, اور جب ان کے خیمے کا پردہ ہٹایا گیا اور ایک شخص جو ہے ایک طباخ میں بہت ساری کھجوریں لے کر آتے, اور وہاں اعلان کیا رسول پاک کا مہمان کون ہے, اعلان فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کون ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا چادر ہٹا کے کلکھیوں سے دیکھا کہ میرے جیسے تو 1000 پلنے والے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. شیخ احمد کھٹو خاموش رہے. پھر جب دوبارہ یہ اعلان ہوا
رسول پاک کا مہمان کون ہے؟ آپ فرماتے اور میں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی. جب تیسری بار یہ اعلان ہوا رسول پاک کا مہمان کون ہے، میں نے دیکھا اب تک کوئی کھڑا نہ ہوا. میں گیا اور کہا میں رسول پاک کا مہمان ہوں. ایک طباق ہے اس پر کپڑا ہے، اس کو ہٹایا، دیکھا تازہ کھجورے لے کر حضرت شیخ کی بارگاہ میں حضرت شیخ نے وہاں سے طباق لیا اور آپ نوش فرمانے لگے. اب قافلے والے اٹھ کر کے آئے، حضور یہ آپ کی مہمان نوازی ہے، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. سب لوگوں نے کھایا. بس بتانا یہ مقصود ہے کہ پوری دنیا میں جو دانا پانی چلتا ہے میرا امام کہتا ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تو رسول پاک سے مانگنا چاہیے. ان وہابیہ دیابنا سے اپنے دامن کو بچائے رکھو، ان وہابیہ دیابنا سے. اور یہی پیغام حضرت تاج الشریعہ کا ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دے. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر آج لوگ انگشت نمائیاں کرنے لگے ہیں. آج لوگ اعلیٰ حضرت کے مینارے کی چوٹی کو ناپنے کی کوشش سے کر رہے ہیں. ارے میاں اس کا پہلا زینہ ہی آپ چڑھ کے دکھا دو. حضرت امام عشق و محبت نے آپ نے لغار اسلام پر لکھا، آپ نے تحقیقات کیسے انبار لگائے. آپ حدیث کو لے، اصول حدیث کو لے لیجئے، آپ علم فقہ کو لیجئے، اصول فقہ کو لیجئے، متن فقہ کو لیجئے. آپ جس چیز کو اٹھا کر کے دیکھیں حضرت سرکار امام احمد رضا نے وہ فلکیات ہو، وہ ارضیات ہو، وہ لغار اسلام ہو، وہ عمرانیات ہو، وہ ارضیات ہو، جس فن پر جہاں بڑے بڑے پروفیسر کا دم ٹوٹ جاتا تھا، بڑے بڑے پروفیسر کا قلم کی سانس آخری چلا کرتی تھی، بڑے بڑے پروفیسر کے ذہنوں کو الجھن ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے دانشوران جو ہے جن کی سانسیں جہاں تھما کرتی، وہیں سے پہلا قدم امام احمد رضا کا ہوا کرتا تھا. انہوں نے سب کو تحقیقات کے وہ انبار پیش کیے ہیں کہ آج سائنس بھی امام احمد رضا کا احسان نہیں بھول سکتی ہے. آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجئے، ارے کچھ تو فنون ایسے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو نئی زندگی بخشی ہے، اس کو نئی زندگی بخشی ہے. اعلیٰ حضرت کی مخالفت، اور کچھ جگہ تو یہ حال ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے سلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھنا ہے، یہاں فلاں پڑھو فلاں پڑھو. اب یہ آپ کو کیا بتائیں گے جنہیں یہ نہیں معلوم کہ انگوٹھی ایک پہنی جاتی ہے یا 10 پہنی جاتی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ کڑا پہنا بھی جاتا ہے کہ نہیں پہنا. اس لیے وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے. بڑے بڑی ٹوپی والے نہ سمجھ پائے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت ہم جو ہے اعلیٰ حضرت کو بہت سنا ہے، اب ہم اعلیٰ حضرت پہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ہم کیسے سمجھے. میں نے کہا بھیا میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کو سمجھ لوں. بس اس دور میں اتنا ہی دیکھو کہ اعلیٰ حضرت کو جس نے سمجھ لیا ہے اسی کو سمجھو. تاج الشریعہ محدث کبیر کو سمجھو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ایک متن کا نام ہے اور شرح اٹھاری ہے، تو تاج الشریعہ محدث کبیر یہ شرح تمہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے جو لوگوں کے دلوں پر عشق کے نقش کو ثبوت کیا ہے، ثبت فرمایا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. سرکار امام احمد رضا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت گوئی فرماتے ہیں تو ان کا کیا عالم ہے. عرض پرداز ہے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. میرا امام آج دیکھے جب کوئی نعت لکھنا شروع کرتا ہے تو 10 12 20 اشعار لکھتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے تخیلات بدلنے لگتے ہیں، اس کے تخیلات جواب دے دیتے ہیں. رشحات قلم کا وہ پاور کم ہو جاتا ہے، کہیں قافیہ نہیں ملتا ہے، کہیں ردیف میں پریشان ہے، کہیں شعر کی زمین نہیں ملتی، کہیں اوزان میں پریشان ہے. لیکن میرا امام دیکھے ان لوگوں نے جب لکھا چند اشعار لکھے، کوئی 20 اشعار کوئی 30 اشعار، لیکن جب میرا امام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
سلام لکھنا شروع کرتا ہے تو 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 40 50 نہیں، بلکہ 172 اشعار مصطفیٰ جان رحمت کے لکھے، اور 3 ایڈیشن، ایک میں 169 بھی ہے، 71 بھی ہے، 72 بھی ہے۔ ہم 72 والے نسخے کی بات کرتے چلے کہ اعلیٰ حضرت نے 171 اعلیٰ حضرت نے اشعار لکھے، 172 اشعار لکھے۔ اے امام احمد رضا، آپ کو یہ پاور کہاں سے ملتا ہے، یہ عشق کہاں سے ملتا؟ تو لوگ دنیاوی قلم سے لکھتے، میرا امام کہتا ہے طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ جو ہے جنت میں ایک درخت ہے، اور وہ درخت پر جو شاخیں ہیں، نہ ادھر کی شاخ مانگی نہ ادھر کی شاخ مانگی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے سب سے اونچی والی سیدھی اور نازک، کیوں کہ مانگو نعت نبی لکھنے کو، روح قدس سے ایسی شاخ، روح قدس یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ شاخ مانگی۔ یہ امام احمد رضا، بظاہر آپ کو یہ قلم نہ ملے گا، بظاہر آپ کو یہ شاخ نہ ملے گی، بظاہر آپ اس کا قلم نہ بنائے، لیکن اس کا فیض تمہیں ملے گا۔ جب امام احمد رضا کو وہ فیض ملتا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے اس مصطفیٰ جان رحمت کے 172 اشعار لکھے ہیں۔ وہ کیسے لکھے؟ میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو میرے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں جو سلام لکھا ہے، آپ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہو یا اپنے ہی آبا و اجداد کی مخالفت کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے 30 اشعار جو لکھے ہیں اس کی ترتیب دیکھے۔ پہلے 30 اشعار میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان اشعار میں یہی لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رب تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ ذات، یہ نائی میں مطلق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے صدقے میں پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے، وہ آپ باعث تخلیق کائنات ہے۔ حضرت رسول پاک کی شان میں یہ 30 اشعار لکھنے کے بعد جب حضرت امام احمد رضا آگے بڑھتے ہیں 31 سے لے کر کے 81 تک، یعنی 51 اشعار جو ہے 51 اشعار میرے امام نے کس کی شان میں لکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اتنا ترتیب سے سلام ہے، جب ہم نے اس کو پڑھا تو ہم سوچنے لگے جب اعلیٰ حضرت نے اشعار کی ترتیب اتنی رکھی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر جو اشعار لکھے ہیں، آپ کے نورانیت پر جو اشعار لکھے ہیں، آپ کے جلوے پر جو اشعار لکھے ہیں، وہ بھی ضرور ترتیب سے ہوں گے۔ آپ 31 یعنی 31واں شعر پڑھیں گے تو وہاں پڑھیں گے کہ جس سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک کے منبت پہ لاکھوں سلام۔ 31واں شعر آپ کے جلوہ مبارک پر ہے، اور اس کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں حضرت امام ترتیب وار سلام پیش کرتے چلے جاتے۔ کبھی عرض پرداز ہے وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی عرض پرداز ہے وہ جس کے سجدے کو بہرا بے کعبہ جھکی، اس کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام عرض پرداز ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام جب اور آگے بڑھتا تو عرض پرداز ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرا امام اور آگے بڑھتا ہے اور 81واں شعر پہنچتا ہے، قدم ناز میں عرض پرداز ہے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد 82 سے 90 یعنی 82 سے 90 تک کے اشعار، یہ 9 اشعار میرے اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے ایام پر، آپ کی رضاعتی زندگی پر، اور اپنے رضاعتی بھائیوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلسلہ اور آپ کی کیسی محبت، اپنی والدہ ماجدہ جو رضائی تھی سیدہ حلیمہ سعدیہ کی شان میں کیسی آپ کی محبت تھی، اس میں اعلیٰ حضرت نے 9 اشعار لکھے۔ پھر 91 سے 99 تک کے 9 اشعار اعلیٰ حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت، آپ کے خلوت اور آپ کی فکر اور آپ کی شان شکوت پر لکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاشق 9 اشعار لکھنے کے بعد 100 سے لے کر کے 104 یعنی 5 اشعار حضرت رسول پاک کی غزوات میں شرکت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمت، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنان
اذان اسلام کب کبھی طاری ہوتی، اس کا ذکر 5 اشعار میں فرمایا۔ اب ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ان سے کہتا ہوں کہ 105 سے لے کر کے 117 تک کے اشعار میرے امام نے کس کی شان میں بیان کیے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ ظاہرہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 118 سے لے کر کے 126 تک کے اشعار میرے امام نے ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن چیزوں کو نسبت ہوتی گئی میرا امام سلام پیش کرتا چلا گیا۔ اور 127 سے لے کر کے 143 تک کے اشعار حضرت امام احمد رضا نے صحابہ کرام خاص طور سے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کی بارگاہ میں ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے بعد جب میرا امام وہاں سے آگے بڑھتا ہے 144 سے لے کر کے 149 تک کے اشعار میرے امام نے سادات کرام تابعین تبع تابعین اور دیگر سادات کرام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ 150 سے لے کر کے 155 تک کے اشعار مصطفیٰ جان رحمت کی دین متین کی جس نے خدمت کی ان ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں خاص طور کے امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں جب سلام پیش کر دیا اب میرا امام وہاں سے چلتا ہے، اب آتا ہے بغداد معلیٰ کی بارگاہ میں 156 سے لے کر کے 159 تک کے اشعار پیرے پیراں میرے میرا محبوب سبحانی قطب ربانی پیرے لازانی غوث الاغوار فرد الافراد سید الافیاد شہباز لامکانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے وہ غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرا امام 160 سے 165 تک کے اشعار لکھتا ہے کس کی بارگاہ میں؟ سادات ماہرہ کی بارگاہ میں، سادات بیلگرام کی بارگاہ میں، اپنے سلسلے کے مشائخ کرام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد 165 کے بعد 166 سے لے کر کے 170 تک کے اشعار اب میرا امام اپنے اساتذہ کی عظمت اور اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے اور اپنے والدین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ جب ایسا درد بھرا اور ایسا عشق بھرا جب امام احمد رضا نے سلام کہا تو 171 اور 172 یہ دو اشعار میں آپ نے اپنے عشق کی جولانی پیش کی، اپنے عشق کی اور اپنے گداز کو پیش کیا ہے۔ آپ کی عشق نے انگڑائیاں لی، اس کے بعد آپ نے تمنا کی یا رسول اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، یا رسول اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ تکی باندھ کے آپ کی طرف نگاہیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ اسی پر نور موسم میں جب آپ کو فرشتے 70 ہزار فرشتے جب آپ کو فرشتوں کے جرمٹ میں جب آپ چلیں گے تو یا رسول اللہ مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہا رضا مصطفیٰ جان۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد، یہ کاش کا جو تعلق ہے بعد والے شیر سے ہے کہ کاش مجھ سے خدمت کی قدسی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں طلاق تو امام احمد رضا کو قدسی کہے اے احمد رضا وہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ اعلیٰ حضرت، آؤ امام احمد رضا آقا علیہ السلام پر جب فرشتے درود بھیجتے ہیں مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کا ایسا مقبول سلام ہوا، ارے تم اپنی خانقاہ میں کیا روکتے ہو؟ یہ سلام بریلی میں لکھا گیا لیکن پورے یوپی میں پڑھا جاتا ہے، یوپی کی حدوں کو پار کیا، پورے ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، ہندوستان کی حدوں کو پار کیا، پورے بنگلہ میں پڑھا جاتا ہے، بنگلہ کی حدوں کو پار کیا، آسٹریلیا میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، امریکہ میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، یورپ میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے، بلکہ دبئی میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ خلف کنٹری کے ایک ملک میں جہاں ایک سنی ہے وہاں یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ جب ایسا عشق کا سلام، ارے تم صرف اپنے خانقاہ میں روک کر غلط کرتے ہو، اسے روکنے سے رکنے والا نہیں، پوری دنیا میں جب یہ عشق کا سلام پڑھا جانے لگا تو شاہ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر
نعرے رسالت، اس دور میں مسلک اعلی حضرت، اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ لو، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہو۔ میاں اعلیٰ حضرت، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گجرات میں ایک کلاریا شریف ہے، فقیر قادری کی کئی بار وہاں حاضری، حضرت سیدنا شیخ صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ سرکار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس چیز میں ہو، وہ علمی مرکز کی بات ہو چاہے وہ شخصیت مرکز کی بات ہو، امام احمد رضا کی ذات ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ شیخ صالح شیرازی، ان کی قدر و منزلت آپ اس سے پہچان سکتے ہیں کہ جب آپ ایران سے چلے تھے تو آپ نے جب ہندوستان کی طرف کا آپ نے عزم مصمم کر لیا تو ان کے پیر و مرشد نے کہا مرید جہاں جائے گا میں بھی وہاں جاؤں گا، مرید جہاں جائے گا میں بھی وہاں جاؤں گا۔ آپ کے پیر و مرشد بھی آئے، گجرات کلاریا شریف میں مزار شریف موجود ہے۔ آپ جب پڑھا رہے تھے اور اپنے طلباء کو درس دے رہے تھے تو آپ پر جو ہے رنجیدگی اور کبیدگی کے آثار نمایاں ہوئے۔ جب علم غیب پر آپ حدیثوں پر دلائل کے انبار لگا رہے تھے، اپنے طلباء کو بخاری شریف پڑھا رہے، اپنی گردن کو جھکایا اور اس کے بعد جو ہے آپ کے چہرے سے کبیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ جب آپ کے چہرے پر یہ آثار دیکھے طلبہ پریشان حال ہے، اس کی تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ جو ہے خوشحال ہے اور آپ نے فوراً سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا۔ طلبہ نے کہا حضور کیا معذرہ ہے، ابھی آپ جو ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلائل کے انبار لگا رہے تھے، حضور آپ کو کیا ہوا؟ پہلے تو آپ پریشان نظر آئے، اس کے بعد آپ خوش ہو گئے۔ تو شیخ صالح شیرازی نے یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی تھی، آج بھی وہاں میوزیم میں موجود ہے، اور اس کے بعد اس کو اردو میں بھی لکھا گیا، گجراتی لپیانتر بھی کیا گیا اس کا۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت شیخ صالح شیرازی نے اپنے طلباء سے کہا پہلے میں پریشان اس لیے ہوا کہ یہ علم غیب پر اتنی حدیثیں میں سنا رہا ہوں، مجھے الہام ہوا کہ اسی امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو علم غیب مصطفیٰ پر کی چار اچھلنے کی ناپاک سازش کریں گے۔ دل میں پریشان ہوا کہ ایسے لوگ ہوں گے اپنے نبی کے علم غیب پر اعتراض کریں گے، لیکن جب اس کے بعد میں نے جو شکرانہ پیش کیا ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کی ہے، اس وقت مجھے الہام ہوا ایک عالم ربانی پیدا ہوگا جو ان تمام لوگوں کا قلعہ کما کرے گا اور وہ تنے تنہا سب کا مقابلہ کرے گا۔ ان لوگوں نے کہا اچھا، تو بولے کہ جب یہ الہام ہوا تو میں خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد تو کہا میں کیا تم لوگوں کو اس شخصیت کا نام بتا دوں؟ تو ان کے طلباء نے عرض کیا حضور آپ کا کرم، اگر نام مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر گردن جھکائی، اور گردن جھکانے کے بعد آپ نے گردن اٹھائی، کہا دنیا انہیں امام احمد رضا کے نام سے جانے گی۔ یہ حضرت امام عشق و محبت کے پیدا ہونے سے تقریباً 300-400 سال پہلے امام احمد رضا کی پیشن گوئی کی گئی، بلکہ آپ نے فرمایا میں تمہیں کہہ دیتا ہوں تم اگلوں کو کہہ دینا جو ان کا زمانہ پائے ان کے نقش قدم پر رہے، جو ان سے ہٹے گا وہ بہک جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ کس نے؟ شیخ صالح شیرازی سید صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو ایک سے ایک فتنہ اٹھا، لیکن بزرگوں کی عطا ہوئی، اعلیٰ حضرت پر سرکار غریب نواز کی عطا ہوئی، مخدون سندان کے جلال کا نام امام احمد رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب لکھا تو قلم اٹھاتے ہی کہہ دیا کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ تو حضرت تاج الشریعہ کی زندگی دیکھے، حضرت تاج الشریعہ نے پورا ایک ایک لمحہ مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں وہ زندگی گزار کر کے دکھایا، محدث کبیر نے وہ زندگی گزار کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں آج وہابیہ دیابنا سے ایسے حالات ہو جاتے ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جن کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ دیوبندی کا قافلہ ہے، اس میں بھی تقریر کرتا ہے، وہاں پر بھی تقریر کرتا ہے، وہاں پر بھی اٹھتا ہے، کبھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن جن کو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کا اتنا زیادہ شوق ہو گیا ہے انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے مقرر کو لات مار کے پھینک دینا چاہیے کہ نہیں۔
لیکن کیا کریں اللہ خیر فرمائے. حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کیسے سختی جو نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. حضرت تاج الشریعہ دبئی تشریف لے گئے. وہاں ان کا ایک مرید تھا. آج کل مرید کا بہت خیال کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک جس کی بد مذہبیت حد کفر کو نہ پہنچے اس کو گھٹیا بد مذہب نہیں جاننا چاہیے. ارے میاں صاحب سرکار تاج الشریعہ کی کرامت ہے, وہ بہت پہلے ہی بتا چکے کہ جتنی حدیثیں بد مذہبوں کے بارے میں ہے وہ ان کے بارے میں ہے جن کی بد مذہبیت حد کفر کو نہیں پہنچی. ولا تآکلہم ولا تجالسہم, یہ والی ابن حبان کی حدیث. اور اس کے علاوہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں جس میں مسلم شریف کی حدیث ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم, نہ ان کو قریب آنے یفتنونکم, نہ ان کو قریب آنے دو نہ ان کے قریب جاؤ. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں اس بد مذہب کے بارے میں ہے جس کی بد مذہبیت حد کفر کو نہیں پہنچی ہے. ارے جب کافر کا پتہ چل ہی جائے تو پریشانی کیا ہے؟ اب پریشانی کیا بچی؟ اصل تو بچنا اس سے ہے. اور کیا یہ عوام فکس کرے گی کہ حد کفر کو پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ اس لیے میرے سرکار تاج الشریعہ نے اسی لیے کہہ دیا ہے کہ ان سے دور رہو, کیونکہ ان کے گھر کا حکم نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے ہے کہ حضرت اعلی حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیر سے جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اب دیکھیں حضرت تاج الشریعہ کیا کرتے. جب دبئی تشریف لے گئے تو ایک سیٹ جو بڑا سونار تھا, بہت بڑا گولڈ کا ویپاری تاجر تھا, جب اس کے یہاں ہے نا تراویح میں ایک وہابی ملا آتا. حضرت تاج الشریعہ دبئی قیام گاہ پر جب پہنچے تو کسی معتبر شخص نے کہا کہ فلاں فلاں جو مرید ہے حضرت وہ اس کے یہاں تراویح میں وہابی امام آتا ہے. سرکار تاج الشریعہ اب جلال میں ہے. ان کا وہ مرید آیا اور آنے کے بعد سلام پیش کیا. سرکار تاج الشریعہ جلال میں آ گئے. جلال میں آ کے فرمایا کیا ہے تمہارا معاملہ؟ تمہارے یہاں سنا ہے کہ وہابی نماز پڑھانے آتا ہے تراویح کی. تو اس نے کہا حضور مجھے یہ سب معلوم نہیں ہے. حضور گئے حضور میرے یہاں میں تشریف نہیں لے جاتا ہوں, میں تم اس کو نکالو ورنہ جو ہے میرے یہاں تم. اب حضرت تاج الشریعہ کی سختی, لوگ سمجھتے ہیں مرید کو برا لگ جائے گا تو کیا ہوگا. ارے میاں برا نہیں لگے گا. اب تم دل سے بولو گے تو دل میں وہ پھوسے گا, دل میں پیوست کرے گا, دل اس کا بدل جائے گا. سرکار تاج الشریعہ نے کہا تمہارے یہاں وہابی یا تراویح کی امامت کرتا ہے. اس نے کہا حضور اس کے مسائل سے میں واقف نہیں ہوں. کہا کہ حضور میں اس سے ابھی ہی اس کو دور کر دیتا ہوں, اب میرے یہاں وہ نہیں آئے گا. اس کے بعد سرکار تاج الشریعہ نے مصافحہ کیا اور بیٹھایا. بیٹھانے کے بعد وہابیہ کے عقائد بتائے. عقائد بتانے کے بعد جب حضرت تاج الشریعہ کا جلال کم ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد پھر اس نے گزارش کی حضور ایسا ہے کہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلے. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا نہیں, ابھی تازہ تازہ توبہ کی ہے. جب تمہارا حال ہم دیکھیں گے کہ تم توبہ پر قائم ہو تو آئندہ مرتبہ ہم دیکھیں گے تمہارے یہاں جانا ہے. یہ حال تھا ہمارے بزرگوں کا, لیکن اب تو مسئلہ ہی بدل کے پیش کیا جا رہا ہے کہ بد مذہبیت تو حد کفر کو پہنچے تب جا کر کے. ارے میاں یہ عوام کو بھولی بھالی عوام ہے. اس لیے میرے دوستو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. ہماری اور آپ کی عافیت اس میں نہیں کہ بنگلہ اور گاڑی بہت زیادہ ہو جائے. ہماری اور آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. محبت رسول کا یہ چراغ جب ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گا, ہمارا جنازہ اٹھے گا, زبان حال سے آواز آئے گی لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور جب قبر میں اتار دیا جائے گا اندھیری کوٹھری ہوگی تو ہم یہی عرض پرداز ہوں گے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی, رسول پاک کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر آپ زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالی انہی کے نقش قدم پر ہم کو چلائے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.